وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین گرامی، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی رشتے کی مائیں اور بہنیں، سورۃ المائدہ کے آیتوں کی تفسیر ہم کل کے درس میں آپ کے سامنے کر رہے تھے. وقت کے ناکافی ہونے کی وجہ سے درس کو درمیان میں روکنا پڑا تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ اس میں چند اہم مسائل ہیں جن کا تذکرہ ضروری ہے، اس لیے ہم اس درس کو پھر وہیں سے کنٹینیو کریں گے جہاں سے ہم نے اس کو چھوڑا تھا. گویا کل کے درس میں یہ باتیں ہمارے سامنے آئی تھی کہ وہ جانور جن کو شرعی طریقے کے اوپر ذبح نہیں کیا گیا، اس جانور کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا. یعنی وہ حلال جانور جس کو شرعی طریقے کے اوپر، اسلامی طریقے کے اوپر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اگر نہیں ذبح کیا گیا تو ایسے جانور کا گوشت کھانا ہمارے لیے حلال اور جائز نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ، وہ جانور جس کو کسی درندے نے پھاڑ کھایا ہو، چیر کھایا ہو کسی درندے نے، إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ، لیکن جانور نے اس کو مارا ہے لیکن اس میں روح ابھی باقی ہے، جان ابھی اس کی باقی ہے، آپ پہنچ گئے، آپ نے اس کو ذبح کر دیا، تو ایسی صورت میں اس کا کھانا جائز ہے. لیکن اگر وہ جانور کے چیر پھاڑنے کی وجہ سے مر گیا ہے، وہ جانور کسی درندے کے چیر پھاڑنے کی وجہ سے، تو کیا ہے، وہ جانور کھانا پھر جائز نہیں ہے. یعنی بکری کے اوپر شیر نے یا کسی اور جانور نے حملہ کیا اور اس کو زخمی کر کے مار دیا، تو اب اس جانور کا گوشت نہیں کھا سکتے. لیکن بکری ابھی زندہ ہے اور آپ وہاں پہ پہنچ گئے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے آپ نے اس کو ذبح کر دیا، تو اب اس جانور کا گوشت کھانا حلال ہے. اسی کو کہا وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ. اس کے بعد فرمایا وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، وہ جانور جس کو آستانوں کے اوپر، مزاروں کے اوپر، جھنڈوں کے اوپر لے جا کر کے ذبح کیا گیا ہو، جس کی بلی دی گئی ہو، وہ جانور کا کھانا بھی ہمارے لیے ناجائز اور حرام ہے، ناجائز اور حرام ہے. ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آئے، صحابی رسول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اجازت طلب کی، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ نظر مانی ہے کہ میں مقام بوانا میں ایک جانور کو ذبح کروں. بوانا ایک مقام کا نام ہے، ایک جگہ کا نام ہے، کہا وہاں جا کر کے میں جانور ذبح کروں، یہ میں نے نظر مانی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا هل فیہا عید من اعیاد المشرکین، کیا اس مقام پر مشرکوں کے عیدوں میں سے کوئی عید ہوتا تھا، منعقد ہوتا تھا؟ کیا وہاں پہلے زمانے میں میلے وغیرہ لگائے جاتے تھے کیا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو پھر اپنی نظر کو تم پوری کرو. پتہ یہ چلا کہ اگر وہاں عید ہوتی یا میلے لگائے جاتے تو
تو عام طور پر مشرکین عیدوں میں یا میلوں میں اپنے معبودان باطلہ کے لیے جانوروں کو کیا کرتے ہیں؟ بلی چڑھاتے ہیں یا بلی دیتے ہیں۔ اگر صرف اس مقام پر غیر اللہ کے لیے اگر جانور ذبح کی جاتی ہے، کوئی آدمی اگر اس مقام پر لے جا کر کے اللہ کے نام پر بھی جانور کو ذبح کرتا ہے، تب بھی اس کا کھانا کیا ہوگا؟ حرام ہوگا، ناجائز ہوگا، اس مقام پر لے جا کر کے ذبح کرنے سے۔ اسی کو اللہ نے کہا وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، اور اس کے بعد کہا وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، پانسے کے تیر نکالنا۔ پانسے کے تیر کس کو کہتے ہیں؟ لوٹری جس کو ہم لوگ کہتے ہیں۔ پہلے زمانے میں، زمانے جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی کوئی کام کرنا چاہتا، کوئی کام کرنا چاہتا تو کچھ تیر ہوتے تھے۔ تیر میں کسی میں یس، کسی میں نو، کسی میں ہاں، کسی میں نہیں لکھا رہتا۔ کام کرنے کی ابتدا میں وہ کیا کرتا؟ آنکھ بند کر کے ایک تیر نکالتا اس میں سے، اگر یس نکل گیا تو کام کرتا، اور اگر نو نکل گیا تو کام نہیں کرتا، رک جاتا۔ آج کل کے زمانے میں بھی ایسا بہت ہے، لوگ کرتے ہیں، اور اسی کے اندر وہ لوٹری بھی داخل ہے۔ جو لوگ لوٹری خریدتے ہیں اور جس کے اندر ان کا نام نکلتا ہے، کروڑوں کا کھیل ہوتا ہے یہ لوٹری کا معاملہ، شریعت کے اندر وہ کیا ہے؟ ناجائز اور حرام ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ پھال معلوم کرتے ہیں، دیکھو ہم یہ کام کرنا جا رہے ہیں یا اس کام کے کرنے کا ارادہ رکھ رہے ہیں، دکان کھولنے کا ارادہ رکھتے ہیں، دیکھو فلاں مہینے میں کھولنا چاہ رہے ہیں، ہمارے لیے سوٹیبل ہوگا یا نہیں ہوگا۔ گھر بنا رہے ہیں تو اس کا رخ پورب کی طرف رکھیں، پچھم کی طرف رکھیں، اتر کی طرف رکھیں کہ دکن کی طرف رکھیں۔ گھر میں اگر سوتے ہیں، جس کو واسطو کہتے ہیں، گھر میں اگر سوتے ہیں تو سرہانہ اتر کی طرف ہونا چاہیے کہ دکن کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ سب سیٹنگ کرنے والے ڈاکٹر موجود ہیں، اور لوگ جا کر کے ان کے سامنے یہ سارے کام کرتے ہیں۔ یہ سب کے سب کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اللہ رب العالمین نے کہا ذَلِكُمْ فِسْقٌ، یہ بہت بری چیز ہے، گناہ کا کام ہے، اس طرح کے کام نہ کیا کرو، ان چیزوں کو ترک کرو، ان چیزوں کو چھوڑو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ، آج کے دن سے کافر تمہارے، آج کے دن سے کافر تمہارے دین کے معاملے میں تم سے مایوس ہو گئے۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ، ان سے مت ڈرو، وَاخْشَوْنِي، بلکہ اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ اس کے بعد اللہ نے کہا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو مکمل کر دیا، اور اس دین سے ہم نے رضامندی کا اعلان بھی کر دیا، اس دین سے ہم راضی ہو گئے۔ اب اس کے بعد آئیے، ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے، يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آ کر کے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کے اوپر کن چیزوں کو حلال کیا ہے، یہ پوچھتے ہیں۔ قُلْ، تو کہیے، أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ، دنیا میں جتنی پاکیزہ چیزیں ہیں، اللہ رب العالمین نے ان تمام پاکیزہ چیزوں کو کیا کیا؟ مومنوں کے لیے حلال کر دیا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ چیز کیا ہے؟ پاکیزہ نہیں ہے، وہ ناپاک ہے، اس لیے اللہ نے حرام کیا ہے۔ اب چاہے آپ جو بھی مصلحت تلاشتے رہے، ڈھونڈتے رہے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کتاب میں انہوں نے بڑی عظیم باتیں لکھی ہیں اس مسئلے میں۔ کہا کہ دیکھو، انسان جو کھاتا پیتا ہے، انسان کے کھانے پینے کا اثر اس کے جسم کے اوپر ظاہر ہوتا ہے، اس کے جسم کے اوپر ظاہر ہوتا ہے۔ اور واقعی کتنی عظیم بات ہے، آپ غور کیجئے۔ کہا وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی جس معاشرے میں خنزیر کے گوشت کے کھانے کا رواج ہے، اس معاشرے میں بے حیائی کس طرح سے ہے، آپ دیکھ لیجئے کس طرح سے بے حیائی ہے۔ کہا یہی ایک جانور ہے جس کے اندر کوئی تمیز نہیں ہوتی،
یہ بے حیا جانور ہے، بے غیرت ہے، کہ اگر اس کے کھانے والے لوگ، اس کے گوشت کے استعمال کرنے والے لوگ، جہاں بہت ساری بیماریاں ان کو ہوتی ہے، ان بیماریوں میں ایک روحانی بیماری ان کو یہ لگتی ہے کہ غیرت انسان کی مر جاتی ہے، بے غیرت۔ اب جا کے دیکھ لیجئے سڑکوں کے اوپر، چوراہوں کے اوپر ایسا نظارہ ہوتا ہے کہ آدمی اس کو کھلی آنکھوں سے ایمان والا دیکھنے تک گوارا نہیں کر سکتا، اور اس کو وہ لوگ آزادی کے نام پر کر رہے ہیں۔ ان کے یہاں یہ کلچر ہے، تہذیب ہے ان کی، تو یہ تہذیب کہاں سے آئی؟ اسی سے۔ اور ابن قیم نے لکھا ہے، بڑی عجیب بات ہے، غور کیجئے، کہا کہ یہ ایک ایسا جانور ہے، خنزیر یا سور، اس کے اوپر کوئی آ جائے وہ کسی کو منع نہیں کرتا، کسی کو روکتا نہیں، لیکن وہی جس کو اللہ نے حلال کیا ہے کہ مرغا یا مرغی، اب دیکھیے گا کسی گھر میں اگر 7-8 مرغیاں ہیں اور وہاں ایک مرغا ہے، باہر سے اگر کوئی مرغا آ گیا تو وہ مرغا اس سے اس وقت تک لڑتا ہے جب تک وہ وہاں سے بھاگ نہ جائے، خون خون ہو جاتا ہے، یہ لڑائی کرتا ہے، لیکن اس کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں جس مقام پہ رہتا ہوں، ہم جہاں سروائیو کرتے ہیں، وہاں کوئی اجنبی یا دوسرا آ کر کے اس کے معاملے کے اندر خلل ڈالے۔ یہ غیرت ہوتی ہے۔ تو غیرت انسان کے اندر اس طرح سے آتی ہے، وہ جو چیز کھاتا ہے اس کا اثر اس کی زندگی کے اندر پڑتا ہے، اور اس کا اثر اس کی زندگی میں ظاہر ہوتا ہے۔ چنانچہ میرے بھائیوں، کھانے پینے میں انہی چیزوں کا استعمال کیجئے جن چیزوں کو شریعت نے حلال کیا ہے، اور جن چیزوں کو شریعت نے حرام کیا ہے، سمجھ جائیے وہ دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، انسان کے زندگی کے اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے، وہ کیا ہے؟ سب کے سب برے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا قل احل لکم الطیبات، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ہم نے پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد آئیے ایک علم سمجھیے، یہاں پہ اللہ کہتا ہے وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ، وہ جانور جو شکاری کے جانور ہیں، شکار کرنے کے جانور ہیں، اگر تم ان کو تعلیم دے دیتے ہو اور وہ جانور تمہارے لیے شکار کر کے لائیں پکڑ کر کے، تو اس کا کھانا تمہارے لیے کیا ہے؟ حلال ہے۔ مثال کے طور پر شکاری کتا، شکاری کتا اگر جانور کو شکار کر کے پکڑ کر کے لے کر کے آیا کتا آپ کے پاس، تو اس جانور کا کھانا آپ کے لیے کیا ہے؟ حلال ہے۔ یہاں ایک نقطے پر غور کیجئے، کتا اگر کسی برتن میں پانی، کسی برتن میں اگر منہ ڈال دے، کوئی بھی برتن میں، پانی کا برتن ہو یا کوئی بھی برتن ہو، اگر اس میں منہ ڈال دے، اس کا کیا حکم ہے؟ ہاں، ایک بار مٹی سے اور 6 بار اس کو پانی سے دھونا، جب تک 7 مرتبہ اس کو نہ دھویا جائے تب تک وہ برتن کیا ہوتا؟ پاک نہیں ہوتا۔ اذا ولغ الکلب فی اناء احدکم، متفق علیہ روایت ہے کہ جب تم میں سے کسی کے برتن میں کتا منہ ڈال دے تو اس کو فلیغسلہ 7، 7 مرتبہ اس کو دھو، اولاہن بالتراب اخراہن بالتراب، پہلی مرتبہ مٹی سے یا آخری مرتبہ مٹی سے اس کو دھو، مٹی نہ ہو تو صابن وغیرہ سے بھی اس کو دھونے سے وہ کام ہو جائے گا۔ لیکن وہی جانور اگر شکار پکڑ کر کے لائے تو اس کو 7 مرتبہ دھونے کا حکم نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے بتائیے؟ ہاں تو کیا ہو گیا؟ نہیں، برتن میں لعاب چھوڑتا، لیکن شکار کو پکڑتا اس کو بھی، اس میں بھی لعاب لگے گا، وہ تو منہ سے پکڑتا ہے نا، لعاب تو اس کا لگے گا، اس کی تھوک اس پہ لگے گی نہیں لگے گی؟ ہاں، جانور کو پکڑ رہا ہے، جانور چھٹ پٹ کر رہا ہے، وہ اسی سے اس کو دبائے گا، اس کو پکڑے گا، منہ سے تھوک لگے گا، سب کچھ لگے گا، اس کے منہ میں خون بھی جائے گا۔ ہاں بولیے، ہاں یہ فضیلت ہے۔ ہاں
تو کیا ہوا؟ کیوں نہیں؟ دانت سے اس کو پکڑ رہا ہے نا، دانت اس پہ گڑ رہا ہے نا، اس کے جسم میں لگ رہا ہے نا، کم سے کم اللہ تعالیٰ کو یہ 7 مرتبہ اس کو دھو، یہ حکم تو ہونا چاہیے۔ یہ علم کی فضیلت ہے۔ کس کی فضیلت؟ علم کی فضیلت۔ وہ کتا جو آوارہ ہے، اگر وہ برتن میں منہ ڈال دے تو اس کا 7 مرتبہ دھو، لیکن وہ کتا جس کو تم نے علم سکھا دیا، ٹرین کر دیا، اور وہ شکاری کرنے کے اوپر لگ گیا، تو اب اس کتے کی کا گراف کیا ہو گیا؟ گریڈ اس کا بڑھ گیا، اس کا پرموشن ہو گیا۔ اب وہ جس کو پکڑ کے لا رہا ہے اس کو دھونے کی ضرورت 7 مرتبہ نہیں ہے۔ اب سوال آپ سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر علم کے ذریعے سے کتے کو عزت دے سکتا ہے تو کیا انسان کو عزت نہیں دے گا؟ بولیے بھائی، دے گا نہیں دے گا؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں صرف پیسے میں عزت ہے، علم میں عزت نہیں ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، عالم دین بناؤ، تو کہتے ہیں کاہے کو عالم دین بنائیں گے، وہ تو جا جا کر کے مسجد میں کسی مسجد کا لوٹا بن کے رہے گا، ایسے ہی لوگ کہتے ہیں آج کل۔ اور کیا کرے گا؟ کیا کمائے گا؟ مانگے گا کھائے گا، مانگے گا کھائے گا، یہی کہتے ہیں نا بھائی۔ اگر بزنس کرائیں گے تو بزنس میں کمائے گا پیسہ۔ کیا پیسہ ہو جانا یہ انسان کی عزت کی علامت ہے؟ دنیا کی نگاہ میں عزت دے کے کیا کیجئے گا؟ آخرت میں عزت ہونی چاہیے، اللہ کی نگاہ میں عزت ہونی چاہیے۔ اور وہ عزت کیسے ملے گی؟ علم سے۔ اب غور کیجئے، کتا جیسا حقیر جانور، اللہ کہتا ہے وَمَا عَلَّمْتُمْ، جب تم اس کو علم سکھا دیتے ہو تو وہ کیا ہو گیا؟ اب اگر وہ شکار کا جانور پکڑ کے لاتا ہے تو اس کو 7 مرتبہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو 1 مرتبہ دھو کے بھی پکا کے کھا سکتے ہو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں آ رہی ہے؟ اس آیت سے علم کی فضیلت کا اندازہ ہوا یا نہیں ہوا؟ ہاں؟ تو اب کتنے لوگ ہیں اس درس میں بیٹھنے والے جو یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس بیٹا ہے تو ہم انشاءاللہ العزیز اس کو حافظ قرآن بنائیں گے، عالم دین بنائیں گے؟ کیجئے وعدہ، ہاتھ اٹھا کے بولیے، خالی انشاءاللہ کہنے سے کام نہیں چلے گا، بولیے کہ ہم حافظ قرآن بنائیں گے، عالم دین بنائیں گے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین اس علم کے ذریعے سے عزت عطا کرتا ہے، جانوروں کو عزت عطا کرتا ہے، تو انسان کو بدرجہ اولا اللہ رب العالمین عزت عطا کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے الیوم احل لکم الطیبات، اللہ رب العالمین نے پاکیزہ چیزوں کو تمہارے لیے حلال کر دیا۔ دیکھیے کئی مرتبہ پاکیزہ پاکیزہ پاکیزہ، اور آپ غور کیجئے گا جتنی چیزوں کو شریعت نے حرام کیا ہے، میڈیکل سائنس کے اعتبار سے بھی آپ دیکھیے گا اس میں کوئی نہ کوئی خرابی ہوگی۔ سگریٹ حرام ہے کہ حلال؟ کہ مکروہ ہے؟ ہاں؟ حرام ہے۔ اس کے پینے سے سائنس کیا کہتی ہے؟ میڈیکل سائنس کیا ہوگا؟ کینسر ہوگا، ہے نا؟ پھیپھڑے کا کینسر ہوگا، منہ کا کینسر ہوگا، اور دوسری چیزیں ہوں گی۔ اسی طریقے سے شراب بولیے، جلدی جلدی بولیے، درس آج لمبا ہے۔ شراب حلال ہے کہ حرام؟ حرام ہے۔ اس کے پینے سے کڈنی خراب ہوں گے، لیور خراب ہوگا، اور دوسری چیزیں انسان کے خراب ہوں گے، وہ آدمی بیمار پڑے گا، مصیبتوں کے اندر گرفتار ہوگا۔ اس طرح سے آپ جتنی حرام کردہ چیزوں کو اٹھا کر کے لے جائیے، دیکھیے اس کے اندر سائنس بھی یہ کہے گی کہ اس کو سیون کرنے سے، اس کے کھانے سے تمہارے اندر کچھ نہ کچھ خرابی رہے گی۔ خون کو اللہ نے حرام کیا، کہا جانور کو ذبح کر کے اس سے خون کو باہر نکال دو۔ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ جتنی بیماریاں ہوتی ہیں وہ کہاں ہوتی ہیں؟ خون کے اندر ہوتی ہیں۔ ذبح کر کے جب خون کو نکال دیا تو گوشت کیا ہو گیا؟ صاف ستھرا ہو گیا، اب اس کو آرام سے انسان کھا سکتا ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اہل کتاب اگر جانور ذبح کر کے لا کے دے تو یہ کھانا جائز ہے، اہل کتاب کا کھانا جائز ہے۔ اب سوال ہے کہ اہل کتاب ہیں کون؟ اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہیں، لیکن موجودہ زمانے کے جو یہود و نصارہ ہمارے یہاں ملتے ہیں نصارہ، ان کا نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ وہ کہتے اپنے آپ کو نصارہ ہیں، لیکن
شرک کے اندر اور دوسری چیزوں کے اندر کبھی جب ضرورت پڑتی ہے تو ادھر بھی آ جاتے ہیں اور ضرورت پڑتی ہے تو ادھر بھی جاتے ہیں، پیسہ کے لیے ادھر چلے جاتے ہیں اور پھر جب دیکھتے ہیں تو ادھر بھی آ جاتے ہیں. تو یہ وہ لوگ اس درجے کے اندر نہیں آئیں گے. بہرحال اس کے بعد اللہ رب العالمین نے چند اور مسائل کا تذکرہ کیا ہے، پھر اس کے بعد وضو کا اور غسل کا تذکرہ فرمایا، تیمم کا، وضو کا اور غسل کا تذکرہ فرمایا. سرسری طور پر اس آیت سے گزرتے ہم لوگ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے ایمان لانے والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھو، کہنیوں سمیت دھو. اب یہاں ایک بات غور کیجئے گا ذرا سا. ہم لوگ وضو جب شروع کرتے ہیں تو یہ سنت ہے کہ پہلے دونوں ان ہتھیلیوں کو دھونا، ان دونوں ہتھیلیوں کو دھونا. جب اس کو دھو لیتے ہیں اور جب ہاتھ دھونے کی باری آتی ہے تو یہاں تک دھوتے ہیں، بس اس کو نہیں دھوتے کیونکہ یہ پہلے سے دھلا ہوا ہے. جو آدمی اس کو نہیں دھوئے گا دوبارہ اس کا وضو نہیں ہوگا، کیونکہ پہلے ہتھیلیوں کو دھونا یہ سنت ہے، بعد میں پورا ہاتھ دھونا یہ کیا ہے؟ فرض ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ فرض ہے. اس لیے جب دوبارہ ہاتھ آپ دھو رہے ہیں تو پورے ہاتھ کو اوپر سے لے کے نیچے تک، پورے ہاتھ کو انگلیوں کے پور تک کہنیوں سمیت پورے ہاتھ کو دھونا ہے، یہ یاد رکھیے گا. اس کے بعد کہا کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو. سر کے مسح کرنے میں کہیں گردن کا تذکرہ ہے؟ بولیے. اب بعض لوگ جو سر کا مسح کرتے ایسا، یہ ذکر ہے کہیں پر بھی؟ کسی بھی صحیح روایت میں، کسی بھی صحیح روایت میں گردن کے مسح کا تذکرہ نہیں ہے. حضرت زید ابن خالد الجہنی کی روایت ہے، صحابی رسول کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، کہا بدأ بمقدم رأسہ، سر کے شروع سے مسح کرنا شروع کیا، مؤخر حتی بلغ الی قفاہ، اپنی گدی تک لے گئے، پیچھے گدی تک، اور پھر وہاں سے آگے کیا اور انگلی کو کان کے اندر داخل کیا، انگوٹھے کو باہر رکھا اور کان کا مسح کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کان جو ہے یہ سر کے اندر داخل ہے. کان کس کے اندر داخل ہے؟ سر کے اندر داخل ہے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ گردن سر کے اندر داخل ہے. لیکن برا ہو تقلید شخصی کا کہ لوگ حدیثوں کو بدل دیتے ہیں، تعویل کر دیتے ہیں، حدیثوں کو پلٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گردن کا مسح بھی کرنا چاہیے، گردن کا مسح بھی سنت ہے. بعض لوگوں نے تو سنت تک لکھ دیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی لیے میرے بھائیوں جو چیزیں حدیث کے اندر موجود ہے، کہ وہ بات ہے نا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اس زمانے میں یہود کیا کرتے تھے؟ اپنی مرضی کے مطابق بدل دیتے تھے کتاب کو. وہی ویسے یہاں بھی کیا. ابن ماجہ کی وہ روایت تھی کہ حضرت عمر ابن خطاب نے اپنے زمانے میں 20 دنوں تک، 20 رات تک 20 لیلہ تراویح کا اہتمام کروایا. اس کو لیلہ کو بدل کے کیا کر دیا؟ رکعتن، 20 رکعتن. وہاں بات تھی اصل 20 رات، اس کو بدل کے کیا کیا؟ 20 رکعت. پہلے حاشیے میں کیا اور اس کے بعد جب دوسرا ایڈیشن چھپ کر کے آیا تو متن کے اندر بھی اس کو تبدیل کر دیا. یہ ایک الگ سی بات ہے اور یہ ایک لمبی بحث ہے، اس میں اب آپ کو میں لے کر جانا نہیں چاہتا، لیکن مسئلے کو صرف اتنا سمجھیے کہ کتاب و سنت کے اندر جو چیز وارد ہے اپنے آپ کو اسی تک سیمت رکھنا یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے. اور اپنی مرضی سے کوئی چیز داخل کر دینا یہ عبادت ہرگز نہیں ہو سکتی اور اس کی شریعت کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کے بعد میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے دہشت گردی کی سزا متعین کی ہے. کس کی؟ دہشت گردی کی. پوری دنیا آج دہشت گردی سے پریشان ہے، لیکن تعجب اس بات کا ہے کہ دہشت گردی کی آج تک تعریف بھی دنیا نہ کر سکی کہ یہ اس کو کہتے کس کو ہے.
جبکہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی طرف پلٹیں۔ قرآن مجید نے آج سے 1400 سال پہلے دہشت گردی کی سزا متعین کر دی ہے۔ اور کیا ہے سزا؟ دیکھیے، واقعہ یہ ہوا کہ کچھ لوگ آئے مدینہ منورہ، دو قبیلے کے لوگ تھے، قبیلہ اوکل اور قبیلہ عرینا، یہ دو قبیلہ ہے، مشہور قبیلہ۔ یہ لوگ آنے کے بعد مدینہ منورہ میں جب رہنے لگے تو ان کو ایک پیٹ کی بیماری ہو گئی، جس میں کیا ہوتا ہے، گیس کی وجہ سے پیٹ پھل جاتا ہے۔ فجتاؤ المدینہ، مدینہ کی آب و ہوا ان کو راس نہیں آئی، بیمار پڑ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے ہم لوگ بیمار ہو گئے ہیں اور ہماری یہ حالت ہے، پیٹ میں گیس بن رہا ہے، پیٹ پھول جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فلانے جگہ پر صدقہ کا اونٹ رکھا ہوا ہے، جاؤ وہاں، فشربوا من ابوالها والبانها، بخاری کی روایت ہے، اس کا دودھ اور اس کا پیشاب، اونٹ کا دودھ اور اس کا پیشاب پیو، فشربوا من البانها وابوالها، دونوں کو پیو اور اس کے بعد تم ٹھیک ہو جاؤ گے، صحیح ہو جاؤ گے۔ گئے یہ لوگ اور جانے کے بعد اس کو پیا اور پینے کے بعد ٹھیک ہو گئے۔ جب موٹے تازے ہو گئے، صحت مند ہو گئے، فقتلوا رعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹ کو ہکا کر کے لے گئے، لے کے بھاگ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اس کی خبر لگی، آپ نے صحابہ کرام کو ان کے پیچھے دوڑایا اور جب وہ پکڑ کر کے لائے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلائی گرم کر کے، لوہے کی سلیا گرم کر کے ان کے آنکھوں کو داغ دیا۔ کیا کیا؟ ان کے آنکھوں کو داغ دیا، کہا یہ دہشت گردی کی سزا ہے، اسلام کے اندر غور کیجیے۔ اور ان کے ہاتھوں کو اور پیروں کو مخالف سمت سے کاٹ دیا، یعنی دائنا ہاتھ کاٹا تو بایاں پیر کاٹ دیا، اور بایاں پیر کاٹا تو دائنا ہاتھ کاٹ دیا، مخالف سمت سے کاٹ کر کے۔ مدینہ میں ایک مقام ہے حرہ، کیا مقام ہے؟ حرہ، اس مقام پہ ان کو ڈال دیا۔ بھوک سے، پیاس سے، زمین کو دانت سے یہ لوگ کاٹتے تھے، لیکن ان کو کوئی پانی دینے والا نہیں تھا، تڑپ تڑپ کر کے عبرتناک موت ان کی وہاں پر ہوئی۔ یہ اسلام میں دہشت گردی کی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، زمین پہ فساد پھیلاتے ہیں۔ یہ فساد نہیں ہے تو کیا ہے؟ ریلوے اسٹیشن کے اوپر بم پھوڑ دینا اور دوسرے مقامات کے اوپر بم پھوڑ دینا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کرنے والے مسلمان ہیں، آ کر کے دیکھیں قرآن کی تعلیمات سے، ایسے لوگ، ایک مسلمان ہونا، آدمی ہونا دور کی بات ہے، مسلمان ہونے کی بات تو بہت دور کی کا معاملہ ہے۔ ایسے لوگ آدمی نہیں ہو سکتے جو بے قصوروں کو، جن کا کوئی قصور نہیں ہے، بے گناہوں کو، کمزوروں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو مارتے ہیں اور بے قصور لوگوں کو سزا کے گھاٹ اتارتے ہیں، مسجدوں کے اندر بم پھوڑتے ہیں، بازاروں کے اندر بم پھوڑتے ہیں۔ ایسا کرنے والے لوگ انسان نہیں ہو سکتے، مسلمان ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ ہرگز نہیں۔ ہم برات کا اظہار کرتے ہیں ایسے لوگوں سے، ایسے نوجوانوں سے، اور چاہے ایسا کرنے والا دنیا کے اندر جو کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اسلام نے ایسے معاملات سے لوگوں کو سختی کے ساتھ روکا اور منع کیا ہے۔ کہا وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، زمین کے اوپر فساد پھیلاتے ہیں، ایسے لوگوں کو پکڑ کر کے کہا ان يُقَتِّلُوا، ان کو قتل کیا جائے، او يُصَلِّبُوا، یا ان کو سولی دی جائے۔ سولی دی جائے مانے سولی میں لٹکا کر کے، پکڑ کر کے، ہاتھ پیر ایسا باندھ کر کے پھانسی پہ چڑھا کر کے چھوڑ دیا جائے، تاکہ عبرت ہو، دیکھنے والے دیکھیں کہ یہ دہشت گرد تھا، یہ اس کی سزا ہے۔ اور آپ کیا سزا دیکھتے ہیں؟ لا کر کے اس کو اے سی جیل کے اندر رکھتے ہیں، اس کو کھلاتے پلاتے ہیں، وی آئی پی ٹریٹمنٹ اس کو دیتے ہیں، اس کے لیے ڈاکٹر ہوتے ہیں، اس کے لیے یہ ہوتے ہیں۔ لاؤ نافذ کرو اسلامی قانون کو اور اسلامی سزا کو، اس کے بعد دیکھیے دنیا سے دہشت گردی کا کس طرح خاتمہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ کون کرے گا؟ یہ کون کرے گا؟ میرے بھائیو، یہ وہ لوگ کریں گے جو یہ چاہتے ہوں گے کہ دہشت گردی دنیا سے ختم ہو،
جو لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں وہ اس کو کیسے نافذ کر سکتے ہیں؟ اس قانون کو کیسے نافذ کر سکتے ہیں؟ بہرحال اللہ تعالیٰ کہتا ہے او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ پیر کو مخالف سمت سے کاٹ دیا جائے، او ینفوا من الارض، یا اس کو زمین سے ان کو بستیوں سے باہر نکال دیا جائے۔ کہ یہ وہ لوگ ہیں پاگل لوگ جو لوگوں کے درمیان رہنے کے لائق نہیں ہے، یہ لوگ درندے ہیں، لوگوں کے درمیان سماج میں سوسائٹی میں ایک ساتھ رہنے کے ایک ساتھ بیٹھنے کے لائق نہیں ہے۔ دیکھیے کیسی سزا ہے دہشت گردی کی اسلام میں۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے الا الذین تابوا، جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں من قبل ان تقدروا علیہم، پکڑ میں آنے سے پہلے، فاعلموا ان اللہ غفور الرحیم، تو جان جاؤ اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے اور اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چوری کی سزا متعین کی، کہا والسارق والسارقۃ، چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی اگر عورت ہو، فاقطعوا ایدیہما، ان کے ہاتھوں کو کیا کرو؟ کاٹ دو۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ سزا بہت ظالمانہ سزا ہے، یہ سزا بہت ظالمانہ سزا ہے۔ جہاں پہ یہ سزا نافذ ہے آپ وہاں دیکھ لیجئے سال بھر میں ایک چوری کا کیس بھی درج نہیں ہوتا، ایک کیس بھی درج نہیں ہوتا۔ جہاں قتل کے بدلے میں قتل کی سزا ہے وہاں پہ سال بیت جاتا ہے لیکن ایک کیس بھی ایسا نہیں آتا کہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہو، نہیں ہے قانون۔ اللہ نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا اُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو قصاص لینے میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ اگر زندگی چاہتے ہو تو قصاص کے ان قانون کو نافذ کر کے دیکھو، شریعت کو نافذ کر کے دیکھو، تمہاری زندگی کے اندر خوشحالی آ جائے گی، فارغ البالی آ جائے گی۔ اور یہ سزا پہلے زمانے کے اندر بھی تھی، کوئی ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے اس سزا کو رکھا ہے، اس سے پہلے بھی وہ سزا تھی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مخزومی عورت کا کیس لایا گیا، ایک عورت کا کیس لایا گیا، عورت بڑے خاندان کی تھی، چوری کی تھی اس نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، تو لوگوں نے کہا کہ بڑے خاندان کی بچی ہے، ہاتھ اگر کاٹ دیجئے گا تو خاندان والے بدنام ہو جائیں گے، لوگ کیا کہیں گے، کوئی راستہ ہے تو نکالیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہیتے تھے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی طرح تھے، اور ان کے بیٹے تھے کون؟ اسامہ۔ لوگوں نے جا کر کے اسامہ سے بات کی، کہا انت حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت محبوب ہیں، جائیے نا ذرا جا کر کے سفارش کیجئے گا، بات کیجئے گا اس مسئلے میں کہ ایسا ہو گیا ہے، بڑے خاندان کی بچی ہے، کچھ راستہ نکال دیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے دے کر کے معاملہ کیا کریں، نپٹا دیں، ختم کر دیں۔ حضرت اسامہ گئے بات کرنے کے لیے، اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے، کہا اتشفع فی حد من حدود اللہ، تم آئے ہو اللہ رب العالمین کی حدود میں سے کسی حد میں میرے پاس سفارش کرنے کے لیے؟ یاد رکھو لو ان فاطمہ بنت محمد، اگر تم کسی مخزومی عورت کی بات کیا کرتے ہو، اگر قریشی عورت ہوتی، میرے گھرانے کی عورت ہوتی، میری اپنی بچی ہوتی، سرقت، اگر وہ چوری کرتی، فقطعت یدہا، تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ تم دوسرے کی سفارش لے کر کے کیا آئے ہو؟ یہ اسلام کے قانون ہے جو غریب، امیر، مالدار، اسی طرح سے فقیر، کمزور، مسکین، سب کے لیے برابر ہے، سب کے لیے قانون برابر ہے۔ کوئی رشوت دے کر کے چھوٹ نہیں سکتا، کوئی جج کو خرید، قاضی کو خرید نہیں سکتا، کوئی بڑا وکیل کر کے اپنے معاملے کو نپٹارا نہیں کر سکتا۔ اور ان تمام چیزوں سے بڑی چیز اسلام نے انسانوں کے دلوں کے اندر جو اللہ کی ہیبت پیدا کی تھی، وہ ہیبت بڑی چیز تھی، وہ ہیبت بڑی چیز تھی۔ اب غور کیجئے نا، چند دنوں کا معاملہ ہے، 2 سال 3 سال پہلے کا، کورونا کے زمانے کا کی بات ہے، یہ بات بتا کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا سوشل میڈیا وغیرہ کا زمانہ ہے، ایک شیخ تھے جدہ کے اور ان کے چند ساتھی تھے، یہ لوگ گئے صحرا میں پکنک منانے کے لیے، دور میں ایک سوڈانی بکری چرا رہا تھا، اس بکری چلانے والے کو ان لوگوں نے بلایا، آؤ ادھر قریب آؤ۔ سوڈانی آیا تو پوچھا کیسے ہو بھائی، خیریت ہے؟ ٹھیک ہے، سب اچھا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے۔
کیا کر رہے ہو؟ نہیں یہاں پہ بکری چرا رہے ہیں سر. تو کہا دیکھو بکری کی مجھے ضرورت ہے، ایک بکری مجھے دے دو، 400 ریال دوں گا. کہا کہ نہیں میں نہیں دوں گا، بکری نہیں دے سکتا. کہا 400 500 800 1000 1200 4000 ریال تک آفر کیا، ایک بکری دے دو 4000 ریال دوں گا. اس نے کیا کہا کہ یہ بکری میری نہیں ہے بھائی، یہ بکری کے مالک کی ہے، میں چرواہا ہوں، میں نہیں دے سکتا. کہا چرواہا تو تمہارا مالک تو نہیں دیکھ رہا ہے نا جی، بول دینا مر گئی، بول دینا بھیڑیا کھا گیا. کہا اس نے کہ رب تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے. پیچھے جو ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا شیخ کے، وہ ویڈیو بنا رہا تھا، اور یہ ویڈیو پوری دنیا میں، بلکہ اس کو بلا کر کے لوگوں نے اتنا مال اس کو دیا، اس کے بعد کہ وہ آدمی مالدار ہو گیا، وہ چرواہا سے اب چرواہا باقی نہیں رہا. اور یہی معاملہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پیش آیا تھا. میرے بھائیو، اسلام نے اللہ رب العالمین کی رقابت، نگہبانی جس طرح سے لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا کی ہے، اگر ہر آدمی اپنے دل کے اندر پیدا کر لے تو یہ چوری چکاری اور اس طرح کی چیزیں، غیبت چغلی، معاشرے کے اندر جو اور خرابیاں ہیں، یہ خرابیوں کا وجود تک نہ ہو. لیکن ہم لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں. ہم اسی وقت اللہ سے ڈرتے ہیں جب کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں، جب کوئی بڑی بیماری پکڑتی ہے تب ہم کو اللہ یاد آتا ہے. لیکن جب ہم ایک دم تندرست ہوتے ہیں، مستندے ہوتے ہیں، تو اس وقت سمجھتے ہیں کہ ہم ہیں، ہمارا کون بگاڑ لے گا، ہمارا کون کیا کر لے گا. اس وقت ہم کسی کو کچھ سمجھنے کے لیے یا کسی کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں. ایسا ایمان والا شخص ایماندار نہیں ہو سکتا. لہذا میرے بھائیوں، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں، اپنے دلوں کو شریعت کے اوپر عمل کرنے کا پابند بنانے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.